لڑکیوں کے بارے میں ہمارا بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارا بیسک کانسیپٹ لڑکیوں کے بارے میں ایسا ہے کہ گویا کہ ہم مرد جو ہیں وہ کچھ ان کو بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اشد ہیں، بہت ضروری ہیں، یہ کہ بات، اور یہ کہ وہ جو ہیں ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ان کا ہونا، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم مرد جو ہیں وہ آج کل جس اعتبار سے جو مردوں کی کیفیت چل رہی ہے، دیکھو ایک بات تو ہے کہ ہاں یار، کمزوری کے حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ واقعی مرد کی کمزوری ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرد اس کے بغیر اس کا دن نہیں گزر سکتا، اس کی راتیں نہیں گزر سکتی، یا یہ کہ آپ کو چاہیے آج کل لوگ جو محبت کے نام پہ جو دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ سب بیوقوف لوگ ہیں، ان کی بیوقوفی ہیں، یا یہ کہ ان کو اس گریڈ کی طرف لگا دیا گیا، اس سوچ کی طرف لگا دیا گیا جہاں پہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ مطلب اگر کسی کو واقعتاً کچھ مل بھی گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، شادی بھی کر لی تب بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، وہ کہیں اور اپنی محبت کے نام پہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رچاتا پھرے گا۔ یہ سب اس لیے کہ یہ حرام کی چیزیں ہیں، اور یہ سب کام جو ہے نا، یہ اس میں مزہ نہیں ہے۔ اس سے باہر ماحول اگر آپ دیکھو یورپ وغیرہ میں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، ایک لڑکی لی، دوسری نہیں، تیسری، وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چلتے رہتے ہیں۔ اور یہی چیز لڑکیوں کے اندر دیکھ لو کہ اگر وہ بھی اس طریقے سے کریں گے تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی آتے جاتے رہیں گے، یعنی کہ لڑکے۔ تو ایک میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ ایک ایکسپیریمنٹ طور پہ جو ہے وہ ایک انٹرویو کیا گیا، اور اس انٹرویو میں جو ہے وہ پوچھا گیا لڑکیوں سے کہ آپ نے کتنے لڑکوں کو ابھی تک جو ہے وہ کس کیا۔ تو یہاں پہ کسی نے کہا کہ 5، کسی نے بولا 6، کسی نے بولا 14، کسی نے کتنے۔ تو سوال یہ کہ اگر یہ ماحول، جس ماحول کی باتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، یہ سب چل پڑے گا تو یہ سب چیزیں آئیں گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مردوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو اتنا وہ نہ کریں۔ دیکھو جب وقت آئے گا تو شادی بھی ہو ہی جائے گی نا، اور جب وقت آئے گا تب آپ نکاح بھی کر لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک شادی کے بعد بھی نہیں سدھرتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ شادیاں کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شروعاتی ٹاپک کی جو میں نے بات چھیڑی اس کی طرف بات کروں میں، تو کوشش کریں کہ اپنا آپ کو مصروف کریں کہیں اور، نہیں تو پھر جیسے کچھ میں نے دیکھا ہے جن مردوں کا کاروبار لڑکیوں سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ادھر مصروف ہو جاتے ہیں، اور ادھر آنے والے بھی ظاہر ہے کچھ اس طرح سے بنٹھن کے آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے جال میں وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ ظاہر ہے مچھلی ہے تو مچھیرے بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ سب چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ تو اپنے آپ کو ایک کاروباری ذہن بنائیں، اپنے جو ہے کاروبار میں اپنا آپ کو فوکس کریں، آگے بڑھیں، کچھ کوشش کریں کہ بلینئر بن جائیں۔ اور دیکھو جو کامیاب مرد ہوتا ہے، جو اچھا پیسے کماتا ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر خوبصورت چیز اس کے جو ہے نا، اس کو ہر شے مل سکتی ہے۔ میں اس نظریے میں ہوں۔ ہاں، آپ کے پاس دین بھی ہونا ضروری ہے، آپ نمازیں وقت پہ پڑھیں، آپ فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں، آپ پورے دن اپنا جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ ذکر اذکار بھی کریں، اس کے ساتھ اگلے جو آپ کے پاس جو لمحہ بچتا ہے نا، وہ آپ کمانے پہ لگائیں۔ اور اگر آپ دیکھو، میں بتاؤں، میرا ایک مشاہدہ ہے، جو کہ میں ایک بات بتاؤں سیریسلی، کہ جتنے بھی میں نے مرد دیکھے نا جو خشکے ہیں، صحیح ہے نا، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے۔ اب وہ جس ویلے کنڈیشن میں وہ جاتے ہیں نا، اور آگے ان کو اگر کہیں کسی طریقے سے کوئی تعلقات بن بھی جاتے ہیں، کوئی ان کا کنیکشن لگ بھی جاتا ہے، کوئی دوستی چکاری ان کی ہو بھی جاتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ان لڑکی کے گھر والے سے کیا مناتی ہوتی ہے کہ جی یہ خود کچھ کماتا نہیں ہے، تو یہ کیا تمہیں خوش رکھے گا۔ یہ میں وہ کیسز بتا رہا ہوں جہاں پہ سیریسلی دونوں کے والدین راضی بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لو کہ 20% لوگ کی میں بات کر رہا ہوں، باقی 80% لوگوں کا ناکام ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بقول میں نے کسی کے منہ سے سنا کہ وہ کہتا ہے میں نے دوسری ٹرائی ماری، تیسری ٹرائی ماری۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ دیکھو، محبت تو نام اس چیز کا ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک جگہ دل اٹکا ہوا، آپ وہیں تک محدود ہیں، لیکن دوسری تیسری بار جو ہوتی ہے نا، پہلی بار ہوئی، پھر دوسری بار ہوئی، پھر تیسری بار، یہ وہ چیز نہیں ہے جو چیز ہم تلاش کر رہے ہیں ہم مرد۔
ہمیں ہماری جو تلاش ہے نا وہ ہے ایک سکون، اور سکون نکاح میں ہے، نکاح کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ 4 نکاح کی اجازت ہے، آپ 4 نکاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھا سا کمائیں، بڑی گاڑی لیں، اپ ٹو ڈیٹ رہیں، اچھے اچھے کپڑے خریدیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ غریبوں کا خیال بہت ضروری ہے کہ غریبوں کو نہ بھولیں، اور آپ باقاعدہ ایک اچھے سے طریقے سے جو ہے وہ بھر کے دینے والے بن جائیں۔ اور ایک دیکھو، ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے نا، ایک اچھا مرد، اس کا جو ایک لک ہوتا ہے نا، جو ایک بڑھیا سا لک ہوتا ہے، ایک برانڈڈ لک ہوتا ہے اس کا، وہ کیا، ایک بڑی سی گاڑی، لینڈ کروزر یا V8 پکڑ لو، لینڈ کروزر، اس سے اوپر جتنے بھی ماڈل ہے، کوئی ایک اچھا اپ ٹو ڈیٹ 1.5 2 3 تقریباً کھوکھو تک کا آپ کا جو ہے 2 3 4 کروڑ کی آپ کے پاس گاڑی ہو، ہاں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس گھر بھی اچھا سا ہو، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ آپ کی والدہ آپ سے خوش ہوں، آپ ان کو ایک اچھا سا گھر میں یعنی کہ خرچہ دیں، تو یہ سب چیزیں کر سکتا ہے ہر بندہ، زیرو سے کر سکتا ہے۔ پہلے کا ٹائم الگ تھا، آج کا ٹائم الگ ہے۔ پہلے کے ٹائم یہ سب سہولیات نہیں تھی، دکان سے گھر تھا، کاروبار تھا، کاروبار سے گھر تھا، اب آن لائن کام ہو گیا، لوگوں نے بہت پیسہ بنا لیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کی طرف سوچیں، ہمارے یہاں بیسک کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ بھائی دوستی کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ ہوگا، پیار ہوگا، وہ ہوگا، تو زندگی کہاں جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا۔ عورتوں کا بیسک کانسیپٹ ہمارے یہاں غلط بنا ہوا، جو کہ اصل یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کسی کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے بھاگے۔ اور یہ بات 110% ہے کہ جو بھی پیسے والے مرد ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آٹومیٹکلی دوسری طرف کے پبلک آنی شروع ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا، جس کے پیچھے جو ہے ہم لوگ ساری زندگی ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو سنبھالیں، چھچوری والی حرکتیں نہ کریں۔ اگر آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنا کام آن لائن کیسے لے کے آئیں۔ آن لائن کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آف لائن بھی میرا کام کی پریزنس رہے، کاروبار کو پھیلائیں، کاروبار کو بڑھائیں، کھانے پینے کا کاروبار کریں، کپڑے کا کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کا فیلڈ کر رہے ہیں، 2 4 فیلڈوں میں کریں، دوستوں میں کم سے کم جائیں، وہاں کے پیسے جو وہاں ہزاروں روپے خرچہ کرتے ہیں بلا وجہ کا، وہاں سے پیسے بچائیں، اور بچا کر کے اپنا جو ہے ادھر کاروبار میں لگا، کاروبار بڑھائیں۔ جب آپ کاروبار بڑھائیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آپ اس نہج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کروڑوں روپے کے مالک ہوں گے اور آپ کے پاس ایک سہولت ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں کہ مائنڈ سیٹ بنا ہونا چاہیے، اور جو انسان جو ہے وہ بیہودہ زندگی گزارنے کی طرف جا رہے تو ان سب چیزوں سے باہر نکلے۔ اس کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور یہ چیز جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کی زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ ایک بوڑھا ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف بھاگتا رہے گا۔ تو اس چیز کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور آپ کو بس ایک کانسیپٹ رکھنا چاہیے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے اچھا سا، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ میں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کرنا ہے۔ پھر آپ ظاہر ہے اسلام میں جو ہے وہ 4 کی گنجائش، آپ 4 شادیاں کریں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن فرسٹ آف آل اپنا آپ کو بنائیں، اس گریڈ پہ لا کے کھڑا کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک اشارے میں جو ہے وہ آپ سب کچھ کر سکیں، آپ 4 گھر لے سکیں، آپ کے پاس گاڑیوں کا اہتمام ہو، یعنی کہ 4 گھر ہیں الگ الگ، آپ 4 گھر ہیں، 4 الگ الگ گاڑیاں ہیں، 4 الگ الگ ڈرائیور ہیں، پھر آپ کے ظاہر سسرال والے ہیں، ان کی آوبگت آپ نے کرنی ہے، سب چیزیں کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے اندر جو ہے نا وہ پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو یہ اصل مرد کی پہچان جو ہے نا وہ ہوتی ہے کاروبار سے، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھوں، دینی اعتبار سے بھی ہے، آپ جتنے زیادہ دیندار ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے یہ بات دیکھی، عموماً جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، ہاں، ان کے اندر دین بہت 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 جو ہے نا وہ منیمم ہوتا ہے، کسی میں درمیانہ ہوتا ہے، لیکن دیندار جتنے بھی ہیں ان میں نے دیکھا کہ بہت کم دیندار ہوتے ہیں جو کہ پیسے والے ہوتے ہیں، اکثر دیندار جو ہے وہ کم پیسے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو جائے نا، کہ دیندار بھی ٹائٹ قسم کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی ٹائٹ قسم کا، یہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا خاصا اور دینی اعتبار سے بھی دعوت کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور پیسہ بھی خوب ہو، اللہ کے راستے میں دے، اللہ کے نزدیک یہ بندہ بہت جاندار ہے۔ تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے شروع کیا تھا، اینڈ کہاں پہ کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں اس سب ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی، 4-6 ٹاپک میں نے مرج کر کے ایک ٹاپک کریٹ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کرتا ہوں اینڈ، کمنٹ باکس میں کوئی بھی بات ہو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں کمنٹ باکس کے جوابات دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور آپ مجھے کوئی بھی ٹاپک ہو سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے،
اللہ نگہبان۔